اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، ہم اس مبارک وادی میں آج اکٹھے ہیں ایمان کے ساتھ، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ. اللہ کریم کی بڑی مہربانی ہو گئی ہے، مہربان داتا کا کرم ہو گیا ہے کہ یہاں اللہ نے ہمیں اس ایمان کی کیفیت کے ساتھ اکٹھا فرمایا ہے. یہ مینا، یہ وادی اپنے اندر ایک تاریخ رکھتی ہے، اپنے اندر ایک پیغام رکھتی ہے کہ مینا کا میدان، یہ وادی، یہ اپنے اندر ایک بہت بڑی تاریخ رکھتی ہے، ایک عظیم الشان پیغام اپنے اندر رکھتی ہے. اللہ کے نبی سے لے کر آج تک کروڑوں انسان اس وادی میں آئے، اس پیغام کو لے کے جاتے ہیں، اس تاریخ کو پھر تازہ کرتے ہیں. اللہ کا بہت پیارا خلیل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو آپ مینا پہ بڑے بڑے ستون دیکھ رہے ہیں جنہیں حجاج پتھر مارتے ہیں، کنکریاں برساتے ہیں. اس کی بھی ایک تاریخ ہے. یہ میدان، یہ وادی ایک پیغام اور ایک تاریخ رکھتی ہے. حضرت ابراہیم ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹے میرے خواب آئی ہے اور خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں. پیغمبر کی بات خواب سچی ہوا کرتی ہے. پیغمبر کو خواب میں اللہ کا حکم ملتا ہے، بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. میں دیکھ رہا ہوں تجھے ذبح کروں. فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے، تیری کیا رائے ہے. سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام اپنی تربیت کا، اپنے گھر کے ماحول کا، اپنے لقمہ حلال کا، اپنے پاکیزہ خون کا جائزہ بھی لینا چاہ رہے تھے کہ میرے بیٹے پر لقمہ حلال کا، میرے پاکیزہ خون کا، میرے گھر کے پاکیزہ ماحول کا، میری تربیت کا اثر کیا ہے. بیٹا اللہ کے حکم کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس کے دل میں اللہ کے حکم کی کیا عظمت ہے، اس کے دل میں اللہ کے حکم کی کیا قدر و قیمت ہے. باپ ابراہیم ہے، وہ تو اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، لیکن ساتھ یہ جائزہ بھی لینا چاہ رہے، میں نے اپنے بچے کو ایک پاکیزہ ماحول دیا ہے، لقمہ حلال کھلایا ہے، پاکیزہ زندگی دی ہے، میں نے ہر لمحے اس کا خیال رکھا ہے. آج میں دیکھوں میری اس ساری تربیت اور محنت کا نتیجہ کیا ہے کہ میرے بیٹے کے دل میں اللہ کی عظمت کا کیا مرتبہ ہے، اللہ کے حکم کی کیا اہمیت ہے. یہ مینا کا میدان، لاکھوں کروڑوں کا انسانوں کا آنا، صرف یہاں سے چلا نہیں جانا. ایک پیغام ہے، ایک تاریخ ہے کہ یہاں ایک بہت غیر معمولی تاریخ گزری ہے. آسمان زمین کا سارا نظام حرکت میں ہے کہ یہ کیا ہونے لگا، ایسا پیغام. تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. تیری کیا رائے ہے، تو کیا کہتا ہے. میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے نہیں پوچھا کہ بیٹا انکار کر دے گا تو اللہ کے حکم کی تعمیل رک جائے گی، حکم موقوف ہو جائے گا. یہ پیش نظر نہیں، یہ سوال تو صرف اس لیے ہے کہ اپنی تربیت کا جائزہ لے لوں، اپنے پاکیزہ خون کا جائزہ لے لوں، اپنے لقمہ حلال کا جائزہ لے لوں. جو گھر کی دہلیز انسان کی تربیت کی پہلی درسگاہ ہے، اس کا جائزہ لے لوں کہ اس نے کیا نتیجہ دیا ہے.
اس نے کیا نتیجہ دیا ہے؟ بیٹا ہے اسماعیل علیہ السلام. قرآن ہے، اور قرآن محض کہانیاں نہیں بیان کرتا، محض قصے نہیں بیان کرتا. اس میدان میں جو ہوا، اس وادی میں جو ہوا، قرآن کے الفاظ میں وہ محفوظ ہوا، قرآن کے الفاظ میں محفوظ ہوا. آنے والے حجاج کے لیے وہ پیغام ہے، قرآن پڑھنے والوں کے لیے قرآن کے الفاظ میں اس کی تصویر ہے. کیا ہوا ہے تاریخ میں؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹا کہنے لگا اسماعیل علیہ السلام، کہنے لگا افعل ما تؤمر، ابا جان جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کر لیجئے، اسے پورا کر دیجئے. کہنا آسان ہے، کہنا آسان ہے کہ بیٹا گردن پیش کر رہا ہے، ابا کے ہاتھ میں چھری ہے، پیش نظر ایک چیز ہے بس، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہر چیز سے بڑا ہے. یہ بات بیٹے کے دل کے اندر بھی ہے، یہ بات باپ کے دل کے اندر بھی ہے. میرے عزیزو، مال کی قربانی اللہ کے لیے آسان ہے، عزت کی قربانی آسان ہے. سچ بتاؤں اپنی جان بھی آسان ہے قربان کرنا، لیکن اپنے ہاتھوں سے بچی کی جان لینا اس سے زیادہ مشکل ہے. اپنے گردن پہ چھری چلانا آسان ہے، بیٹے کی چھری پہ گردن پہ چھری کرانا آسان کوئی نہیں. کیسا فرزند ہے، کیا بیٹا ہے، کیا تربیت ہے، کیا پاکیزہ ماحول ہے، کیا بچپن میں اس کی پاکیزہ خوراک ہے، کیا لقمہ حلال کی برکت ہے، کیا پاکیزہ خون کی توانائی ہے، کیا اس پہلی درسگاہ کا کیا خوبصورت نتیجہ ہے. وہ گھر کی دہلیز جو پہلی درسگاہ ہے اس کا کیا خوبصورت نتیجہ ہے کہ اللہ کی عظمت بلندیوں کو چھو رہی ہے، اللہ کے حکم کی عظمت بلندیوں کو چھو رہی ہے. باپ اللہ کے حکم کی خاطر بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، بیٹا اللہ کے حکم کی خاطر ذبح ہونے کے لیے تیار ہے. حجاج کو سبق دیا ہے، کیوں آئے ہو تم منا کا سبق لے کے جاؤ، منا سے یہ سبق لے کے جاؤ. سب کچھ قربان ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا حکم نہیں ٹوٹ سکتا. سارا سودا دیا جا سکتا ہے، ہر چیز قربان ہو سکتی ہے، ہر مفاد پہ چھری چل سکتی ہے، ہر جذبے کو ذبح کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کا حکم یہ نظر انداز نہیں ہو سکتا. اللہ کرے مینا کا یہ پیغام میری زندگی میں آ جائے. مینا پیغام دے رہا ہے، کیا عظمت ہے. کل جانا ہے نا بھائی، کل عرفات جانا ہے، یہ جذبہ لے کے جانا ہے، اللہ سے وہاں عہد کرنا ہے. اللہ جو ہو سکا جو ہو چکا، اب مینا سے ہو کے آ رہے ہیں. اب تو ابراہیم اسماعیل کی قربانی دیکھ کے آ رہے ہیں، جو ہو سکا ہو چکا سو ہو چکا. اب عہد کر رہے ہیں، جیتی جی مولا تیری عظمت، تیرے حکم کی عظمت کی لاج رکھیں گے. جیتی جی تیرے حکم کی عظمت کی لاج رکھیں گے. جو ہو چکا سو ہو چکا. اللہ تیرا وعدہ ہے، بھول ہو گئی، خطا ہو گئی، ندامت لے کے آئے ہیں، عہد کرنے آئے ہیں، تجدید عہد کرنے آئے ہیں، تیری ذات تجھ سے وفا کرنے کا عہد کرنے آئے ہیں، تیرے سامنے یہ عزم کرنے آئے ہیں کہ جو ہو چکا سو ہو چکا. اب تیرے حکم کی عظمت کی لاج رکھیں، اب تیرے حکم کی عظمت کی لاج رکھیں گے. یہ پیغام ہے اس وادی کا. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. سبحان اللہ. یہ ہے اللہ کے پیاروں کی خوبی.
حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہے، لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ مجھے استقامت بھی دے دے گا، اللہ مجھے صبر بھی دے دے گا، اللہ کے سہارے پہ ابا جان گردن پیش ہے، وہ مجھے صبر بھی دے دے گا، مجھے استقامت بھی دے دے گا، جو مجھ سے ہو سکتا ابا جان وہ پیش ہے۔ فلما اسلم، کیا پیارے الفاظ ہیں قرآن کے۔ اسلام، مسلمان، اسلم ایک جیسے الفاظ ہیں، مسلمان، اسلام، اسلم، اس کے ایک میں نے علماء نے لکھے دونوں مسلمان ہو گئے۔ کیا مطلب؟ دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر خم تسلیم کر لیا۔ کہنا آسان ہے، فلما اسلم، دونوں اللہ کے حکم کے سامنے پچھ گئے۔ یہ ہے مسلمانی، یہ ہے اسلام، یہ ہے مسلمانی، یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کی حقیقت، یہ ہے اسلام کی روح، یہ ہے اسلام کی روح، یہ ہے مسلمانی کی روح۔ اللہ کا حکم ہر چیز سے بڑا تر ہے، اللہ کے حکم کی عظمت ایسی ہر چیز سے بڑا تر ہے۔ کیا عہدہ، کیا مفاد، کیا غرض، کیا جذبات، کیا معاش، کیا معیشت، کیا عزت، کیا زندگی، اللہ کا حکم اس سے بڑا تر۔ اللہ نے حکم دیا، نکلو ذرا مکہ سے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے حکم کی تعمیل میں نکلے مکہ سے۔ اللہ کی شان، کہنے والوں نے روک لیا، مکہ سے جا سکتے ہو لیکن یہاں کی کمائی نہیں لے کے جا سکتے، یہاں کی پونجی یہیں چھوڑنی ہوگی، ہمیں یہ برداشت نہیں ہے کہ مکہ کی دولت مدینہ جائے اور اس کے استحکام کا باعث بنے، دولت نہیں لے کے جا سکتے، لے لو۔ اپنے لوگ آئے، اپنے لوگ جو مسلمان نہیں تھے، کہا ہماری بیٹی نہیں لے کے جا سکتے، بیوی بھی چھین لی۔ اور قریبی آئے، جانا ہے چلے جاؤ، ہمارا پوتا نہیں لے کے جا سکتے، بیٹا بھی چھین لیا۔ ابو سلمہ ہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے نکلے ہیں، زندگی بھر کی پونجی گئی، زندگی بھر کی پونجی گئی، ظالموں نے بیوی بھی چھین لی، بیٹا معصوم سا وہ بھی چھین لیا۔ اس حال میں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور اپنی بیتی کہانی سنائی، اپنی بیتی کہانی سنائی۔ اللہ کے نبی کہنے لگے، یا ابا سلم، ہم جیسے کوئی ہوتا، ارے میاں کیا کر دیا، ہم جیسے کوئی ہوتا کیا کر دیا، لیکن میرا نبی تو بہت دور اندیش ہے نا، بہت دور کی نظر رکھتے ہیں، عقل کا بہت بڑا حصہ رکھتے ہیں، علم و دانش میں سب سے بلندی کا مرتبہ ہے۔ جب ابو سلمہ کو یوں لٹتے لٹاتے اپنے سامنے دیکھا، کہنے لگا ابا سلمہ قد ربحت البیع، قد ربحت البیع، ابو سلمہ بڑے نفع کی تجارت کی ہے، گھاٹا کوئی نہیں ہوا، نفع کمایا ہے۔ تو نے اللہ کے حکم کی عظمت کو اس کا لحاظ رکھا ہے نا، بظاہر دنیا کے نقشے تو اس سے چلے گئے، گھاٹا کوئی نہیں ہوا، تو نے وہ کیا ہے جو ایک مسلمانی کی روح ہے۔ یا ابا سلمہ قد ربحت البیع، قد ربحت البیع، ابو سلمہ بڑی نفع کی تجارت ہوئی ہے۔ ایک نوجوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا، نوجوان چمٹتی جوانی، خوبصورت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، اور نوجوان آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دیجیے۔ اللہ کے نبی نے اسے کلمہ پڑھا دیا۔ جس ماحول میں وہ رہتا تھا وہ ماحول آسان نہیں تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کلمہ تو پڑھ لیا، ایمان تو لے آئے، تذکرہ نہ کرنا۔ خیال یہ تھا شاید یہ اللہ کے حکم، اس حکم کی تعمیل میں آزمائش کو برداشت نہ کر سکے، نیا نیا ہے۔ ایک نوجوان چچا کے زیر تربیت تھا،
باپ انتقال ہو چلے تھے، ماں زندہ تھی، ماں زندہ تھی. چند دن ہوئی ہے، یہ نوجوان کچھ بدلا بدلا سا لگا. اس لیے کہ جب ایمان کی روشنی آتی ہے تو صرف دل نہیں بدلتا، آنکھوں کا دیکھنا بھی بدل جاتا ہے، کانوں کا سننا بھی بدل جاتا ہے، اعضاء اور جوارح کا استعمال بھی بدل جاتا ہے. سچ بتاؤں، اٹھنا بیٹھنا بدل جاتا ہے، رات دن بدل جاتا ہے، اس کی کائنات بدل جاتی ہے. یہ ایمان چیز ہی ایسی ہے، سب کچھ ہی بدل جاتا ہے. کچھ بدلا بدلا سا لگا تو کہنے لگا بھتیجے وہ جو شخص نیا آیا ہے مدینہ میں تم اس کے پاس تو نہیں چلے گئے؟ سبحان اللہ. ایمان کے ساتھ جھوٹ کی گنجائش کہاں ہے؟ ایمان کے ساتھ جھوٹ کی گنجائش کہاں ہے؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی فرمایا کرتے تھے مسلمان اپنی فطرتی کمزوری کی وجہ سے بزدل ہو سکتا ہے، مال سے فطرتی محبت کی وجہ سے بخیل ہو سکتا ہے، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ بھی پتا ہے سچ سے قیمت کیا چکانی پڑے گی، یہ بھی پتا ہے سچ پر قیمت کیا چکانی پڑے گی، آزمائش کتنی بڑی اٹھانی پڑے گی. سچ بولا ہے، قیمت کیا چکانی پڑے گی یہ بھی سامنے نظر آ رہا. کتنی بڑی آزمائش سامنے کھڑی ہے یہ بھی پتا ہے. کہنے لگے ہاں یا تو وہی ہوں. کہنے لگے بھتیجے جانتا ہے اس کی کیا قیمت چکانی ہوگی؟ گھر سے نکال دوں گا، سارے مفادات سے دستبردار ہونا پڑے گا، بے لباس کر کے گھر سے دھکا دوں گا. نوجوان کہنے لگا چچا اب ساری دنیا چھوٹ سکتی ہے لیکن اللہ کے حکم کی عظمت نہیں جا سکتی، ایمان نہیں جا سکتا. ساری دنیا چھوٹ سکتی ہے، لمحے کا انتظار کیے بغیر نوجوان نے کہا ساری دنیا چھوٹ سکتی ہے. اب تو ایمان آ گیا، اب تو اللہ کی عظمت آ گئی، سب کچھ چھوٹ سکتا ہے، اللہ کی عظمت نہیں جا سکتی. چچا نے وہ کیا جو کہا، دھکا دے کے باہر نکال دیا. ماں آخر ماں تھی، مامتا تھی، دوسری طرف سے آئی، اس نے اپنی اوڑھنی کے 2 ٹکڑے کیے. نوجوان نے اس اوڑھنی کے 2 ٹکڑے کیے، ایک کندھے پہ ڈالا، ایک سے سطح ڈانپ دیا. صحابی کا نام پڑ گیا ذوالبجاجین، 2 چادروں والا صحابی. ذوالبجاجین 2 چادروں والا صحابی. اس حال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے. صحابہ کہنے لگے رضوان اللہ اجمعین، اللہ کے نبی انہیں دیکھنے لگے، یوں لگا جیسے آپ کے چہرے کا چہرہ چمک اٹھا جیسے چودھری کا چاند چمک رہا ہے. آپ نے اس نوجوان کا استقبال کیا، کہ بیٹے ہم تمہارے سب کچھ ہیں، بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، سب کچھ ہم تمہارے ہیں، تم ہمارے ہم تمہارے. کیا ہوا؟ من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کے حکم کی عظمت کا خیال رکھتا ہے اللہ بھی تو اللہ ہے، جب اللہ کا بنتا ہے اللہ بھی اس کا بن جاتا ہے. من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ. جو اللہ کی خاطر کسی چیز کو قربان کرتا ہے اللہ اس سے بڑھیا چیز دیتا ہے. سچ بتاؤں اس روئے زمین پر جس شخص نے بھی اللہ کی عظمت کا، اللہ کے حکم کی عظمت کا لحاظ رکھا، اللہ کے حکم کی عظمت کا لحاظ رکھا، اللہ اس دنیا میں اسے 3 انعام دیں گے. اللہ اس دنیا میں اسے 3 انعام دیں گے. پہلا انعام، بغیر وسائل کے اور بغیر خاندان کے اور بغیر عہدے اور منصب کے اللہ لوگوں کے دل میں اس کی محبت اور عظمت بٹھا دیں گے. دولت عہدے منصب پر ملنے والی عزت تو بھائی چاپلوسی ہوتی ہے. عہدہ کیا تو ملنا چھوڑ دیا، سلام کرنا چھوڑ دیا، ملاقات کرنا چھوڑ دی، کارڈ آنا ختم ہو گئے. جو اس روئے زمین پر جو اللہ کے حکم کی عظمت کا لحاظ رکھے گا 3 انعام ملیں گے، بغیر عہدے کے، بغیر منصب کے، بغیر وسائل کے، بغیر جاگیر کے. اللہ سلیم الفطرت لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اور عظمت ڈال دے. دوسری چیز کیا دے گا اللہ؟ دوسری چیز اللہ یہ عطا فرمائیں گے بغیر کسی ہم نشین کے اللہ دل کا سکون نصیب فرما دیں گے.
جو دنیا میں نایاب ہے، جو دنیا میں نایاب ہے. میرے عزیزو، پیسوں سے چیزیں ضرور آ سکتی ہیں لیکن سکون نہیں آ سکتا. گدا اور اے سی ضرور لگ سکتا ہے، میٹھی نیند نہیں آ سکتی. راحت کے اسباب ضرور آ سکتے ہیں، راحت نہیں آ سکتی. سکون کے نقشے ضرور بنائے جا سکتے ہیں، سکون نہیں خریدا جا سکتا. تحفے تحائف ضرور خریدے جا سکتے ہیں، دلوں کی محبت کی مٹھاس پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی. دوسرا انعام، اللہ دل کا سکون نصیب فرما دے گا. دو چیزیں. تیسری چیز جس نے اللہ کے حکم کی عظمت کا لحاظ رکھا اپنی زندگی میں، تیسری چیز ملے گی. کیا؟ اللہ مالدار بنا دیں گے بغیر مال کے. کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنا غنى النفس، حقیقی مالدار وہ ہوتا ہے جس کے دل کو اللہ غنی کر دے. بہت دولت ہے ہاتھ میں، چوکیدار ہے، اندر کا فقیر ہے. بہت دولت ہے ہاتھ میں، دل کا فقیر ہے. اور سبحان اللہ، ایک ہے اندر سے غنی ہے، بادشاہ ہے. الغنا غنى النفس، اللہ نے دل سے غنی کر دیا. یہ مالداری ہے. اللہ کے حکم کی عظمت، اس کا لحاظ. اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، دنیا کے تمام مذاہب، جتنے آسمانی مذاہب ہیں اب تک، سبھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام مانتے ہیں. اللہ کے حکم کی عظمت، یہ انعام دنیا میں ملیں گے. تینوں انعام اس دنیا میں. تو میرے عزیزو، مینا ایک پیغام رکھتا ہے، مینا ایک تاریخ اپنے اندر رکھتا ہے. اور وہ کیا؟ اللہ کی حکم کی عظمت ہر چیز سے بالا تر ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من احب للہ وابغض للہ وآتى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. من احب للہ وابغض للہ وآتى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس کی محبت بھی اللہ کے لیے، کسی سے دور ہوا تب بھی اللہ کے لیے، ہاتھ بڑھایا اور کچھ دیا تو اللہ کے لیے، کہیں ہاتھ روکا تو اللہ کے لیے، اس کی سارے حرکات و سکنات، اس کی صبح شام، اس کی دوستی دشمنی، اس کا روکنا اور خرچ کرنا صرف اللہ کی خاطر ہے. فرمایا یہ ہے صاحب ایمان، یہ ہے صاحب ایمان. ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. نماز بڑی عبادت ہے، قربانی بڑی عبادت ہے. ان صلاتی، نماز بڑی عبادت ہے، قربانی بڑی عبادت ہے. لیکن اللہ مجھ سے چاہتا کیا ہے؟ اللہ مجھ سے چاہتا کیا ہے؟ ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے خاطر ہے. میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ کی خاطر ہو. اللہ کے حکم کی عظمت سب سے بڑا تر ہے. فلما اسلما، باپ اور بیٹا دونوں. علماء نے لکھا اس آیت کی تفسیر میں وَتَلَّهُ الْجَبِينَ، اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے ابا جان ایسا کریے، پیشانی کے بل لیٹائیے، سیدھا نہ لیٹائیے، آپ کی نظریں میرے چہرے پہ پڑیں گی. کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھری محبت جوش میں آ جائے اور آپ کے ہاتھ کی چھری رک نہ جائے. ابا جان پیشانی کے بل لیٹائیے اور ذرا کپڑوں کو بھی سمیٹ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں فطری طور پہ تڑپنے لگ جاؤں، غیر اختیاری طور پہ تڑپنے لگ جاؤں اور خون کے چھینٹے میرے کپڑوں پہ پڑے اور میری اماں کے لیے کہیں ناقابل برداشت نہ ہو جائے. کیا سچے لوگ تھے، کیا اپنے اللہ سے سچا عہد کیا تھا، کیا وفا نبھائی تھی، کیا مسلمانی دکھائی تھی، کیا وفا نبھائی تھی. میرے عزیزو، ہم تو اس جیسے نہ بن پائے لیکن آئے ہیں یہ عزم لے کر کے اللہ ایسا بنا دے. ایسا ہی نا بھائی،
ہم تو اپنی زندگی کی کسی بھی نقشے میں ایسا نظر نہیں آتے. ہم تو اپنی زندگی کے کسی بھی نقشے میں ایسے نظر نہیں آتے. کہیں برادری بالا تر ہے, کہیں معاشرہ بالا تر ہے, کہیں سوسائٹی بالا تر ہے, کہیں اولاد بالا تر ہے, کہیں بیوی بالا تر ہے, کہیں شوہر سب بالا تر ہے, اور سب کچھ ہم رہ بھی جائے تو یہ نفس سب پہ غالب ہے. یہ اپنا نفس سب پہ غالب ہے, اپنی خواہشات سب پہ بالا تر ہیں. ہماری زندگی میں تو ایسا کوئی خانہ نظر نہیں آتا. لیکن میرے عزیزو, اللہ نے میرے اور آپ کی ساری کوتاہیوں پر صرف نظر کر کے پھر بلا لیا, پھر بھی کچھ دینا چاہتا ہے. ہم کیسے ہیں ہم خوب جانتے ہیں. اور سچ ہے, نہ دن نہ رات, نہ صبح نہ شام, نہ خلوت نہ جلوت, نہ تنہائیاں نہ مجمع, کوئی بھی چیز بھی میرے مولا کی نظروں سے اوجل نہیں. بس اوقات میں اپنی زندگی اپنوں کے سامنے نہیں پیش کر سکتا, شرمندگی ہوتی ہے. لیکن کریم داتا کی نظر میں سب کچھ ہے. سب سے صرف نظر کر کے پھر بلا لیا اس وادی میں. کچھ دینا چاہتا ہے, کچھ دینا چاہتا ہے, کچھ دینا چاہتا ہے. پھر یہ سبق یاد کرایا جا رہا ہے, مینا کا سبق, مینا کا پیغام, مینا کی قربانی اور اللہ کی حکم کی یہ عظمت. اللہ کچھ دینا چاہتا ہے. تو میرے عزیزو, مینا سے یہ سبق لے کر, اپنے ندامت کے آنسو لے کر, عرفات کی سب سے بڑی عبادت ہے. مینا کا یہ پیغام لے کر, اپنے ماضی پر ندامت کے آنسو لے کر, عرفات کی سب سے بڑی عبادت. میکا کا یہ پیغام لے کر, اللہ کی عظمت, حکم کی عظمت اب سب سے آگے, سب سے بالا تر. اپنی ماضی پر ندامت کے آنسو لے کر, یہ کل کے دن کی سب سے بڑی عبادت ہے. جسے نصیب ہو جائے, یہ کل کے دن کی سب سے بڑی عبادت ہے. الہی عبدک العاصی قد اتاک مقرم بالذنوب وقد دعاک فإن تغفر فإن لذلك اہل فإن لم تغفر فمن یغفر سواک. مولا دامن میں نیکی کوئی نہیں, سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں کی سیاہی میں ڈوبا ہوا, بال بھی سفید کر بیٹھا, کمر بھی جھکا بیٹھا. رات کی تاریکی کی خطائیں, دن کے اجالوں کو بھی میری خطاؤں نے سیاہ کر رکھا ہے. لیکن مولا تیرے دامن کے علاوہ چوکٹ کے سوا در بھی تو کوئی نہیں ہے. جاؤں کہاں, سر کہاں رکھوں, خطاؤں کے پورٹریٹ کس کے سامنے پیش کروں. الہی عبدک العاص قد اتاک مقرم بالذنوب وقد دعاک فإن تغفر فإن لذلك اہل فإن لم تغفر فمن یغفر سواک. بندہ جب یہ ندامت کے جذبات اور ندامت کے آنسو, چاہے دل کے آنسو ندامت کے ہوں, چاہے آنکھوں سے آنسو ندامت کے ہوں, یہ لے کے جائے, اللہ کہتا ہے میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہے, میرے معاف کرنے میں دیر کوئی. چاہے یہ ندامت کے آنسو دل کے ہوں, چاہے آنکھوں سے بہیں, اس لیے کہ آنکھوں سے آنسو کا بہنا میرے اختیار میں نہیں ہے. لیکن دل سے رو لینا, ندامت کرنا, یہ میرے اختیار میں ہے, یہ اختیار میں ہے. تو کوئی یوں لے کے جائے, سبحان اللہ. میرے عزیزو, پھر حج ہو گیا, پھر حج مبرور ہو گیا, پھر سفر ہو گیا حج کا. پھر وہ ہو گیا جو میرے نبی نے میرے اور آپ کو یہاں بلا کر دینے کا وعدہ فرمایا کہ یہ پیغام کی عظمت لے کے جائیں. جو ہوا سو ہوا, اور اللہ نے بھی اس کو نظر انداز کیا, ورنہ کیوں بلاتا, اپنے اس شہنشاہی دربار میں کیوں بلاتا. بلایا ہے اس لیے کچھ دینا چاہتا ہے. میں دامن پھیلا لوں, دل کا برتن صاف کر لوں, میں لینے کے قابل بن جاؤں, ہاں تو اس میدان میں بہت کچھ ملنے والا ہے. تو اللہ کے حکم کی عظمت یوں لے کے جائیے, ندامت کے آنسو لے کے جائیے. لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک. تیرے گناہ اتنے, زمین کے ذرات بھی تھوڑے,
زمین کی چھاتی پہ لگے درخت کے پتے بھی تھوڑے، زمین کی چھاتی پہ بہنے والی نہروں کے سمندروں کے قطرے بھی تھوڑے، تیرے قطر تیرے گناہوں کی سیاہی زمین بھر چکی، اس کی بلندی آسمانوں کو چھونے لگی۔ ثم استغفرتنی غفرت لک۔ مایوسی کوئی نہیں ہے، مایوسی کوئی نہیں ہے، محرومی کوئی نہیں ہے، اتنے ڈھیر بھی لے کے آ لیکن ندامت لے کے آ، سب معاف کر دوں گا۔ کیا حوصلہ دیا ہے بھائی، کیا حوصلہ دیا ہے، کیا ہمت بڑھائی ہے، کیا حوصلہ دیا ہے، کیا ہمت بڑھائی ہے، کیا حوصلہ دیا ہے، کیا ہمت بڑھائی ہے، کیسی امید دلائی ہے، کیسی امید دلائی ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ نے آج صحت میں، عافیت میں، ایمان میں اور اس وادی میں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے پہنچا دیا ہے۔ اب میرے اور آپ پر ہے، ان گھڑیوں سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں، مینا کا اس پیغام کو اپنے دل کے اندر کتنا لیتے ہیں اور کتنا عزم کرتے ہیں۔ یہ وقت آپ کا مینا میں دعاؤں میں گزرے، ذکر و اذکار میں گزرے، تلاوت میں گزرے، اللہ سے مانگنے میں گزرے، اور اندر ہی اندر اس پیغام کو زندہ کیجئے۔ اللہ اب بس ہو چکا، بس اب تو دیکھے گا، ہم نے بھی کمر کس لی ہے، ہم نے بھی کمر کس لی ہے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ ہاں، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ تو اللہ سے دل ہی دل میں مانگے، اے اللہ اب عزم کر رکھا ہے، عہد کر رکھا ہے، اب بے وفائی نہیں ہوگی، اب عہد شکنی نہیں ہوگی، اب عہد شکنی نہیں ہوگی، اب ہر زندگی کے ہر حصے میں تیرا حکم کی عظمت، اس کا لحاظ ہوگا۔ اب میری مسلمانی یوں مجروح نہیں ہوگی، اب تیرا حکم یوں پامال نہیں ہوگا، اب تیرا حکم یوں پامال نہیں ہوگا، اب میری مسلمانی یوں مجروح نہیں ہوگی، اب تیرے حکم کی لحاظ رکھا جائے گا۔ تو میرے عزیزو، یہ اللہ کے حکم کی عظمت لے کے جائے، عظمت لے کے جائے، اللہ کا حکم، یہ مینا کا سبق ہے، یہ مینا کا پیغام ہے۔ اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے، اور اپنی خطائیں، اپنی کمیاں، اپنی کمزوریاں، توبہ کس کا نام ہے؟ توبہ کس کا نام ہے؟ اگر معاملہ آپ کا اور آپ کے اللہ کا ہے، پھر توبہ کیا ہے؟ تین چیزیں ہیں۔ اپنے ماضی پر ندامت ہے، جو ہوا اس پہ ندامت ہے، جو کر رہا ہوں غلط اس سے دستبردار ہو رہا ہوں۔ مینا میں آج میں نے طے کر رکھا ہے، اب آپ کا حکم چلے گا۔ آج اگر معاملہ بندے اور اللہ کا ہے، تین چیزیں ہیں توبہ کے لیے۔ ماضی پہ ندامت ضروری ہے کہ میں غلط کیا، بدقسمتی ہے، بس اوقات دل کی سیاہی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ مجھے اپنی غلطی بھی نظر نہیں آتی، مجھے اپنا گناہ بھی نظر نہیں آتا، میری اپنی غلطی بھی نظر نہیں آتی، غلط بھی نہیں لگتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کہنے لگے، کیف بکم اذا فسقتم فتیانکم وطغى نساؤکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب اولادیں ماں باپ کی کوئی نہیں سنی گی، اور عورت جیسی ذات جس میں اللہ نے شرم و حیا کا مادہ سب سے زیادہ رکھا ہے، مرد سے بھی زیادہ رکھا ہے، عورت جیسی ذات جس میں اللہ نے شرم و حیا کی دولت سب سے زیادہ رکھی ہے۔ یہ اسلام کا وہ خلق ہے جو میری نبی کی امت کی پہچان ہے۔ حیا اسلام کا وہ خلق ہے جو میری نبی کی امت کی پہچان ہے۔ فرمایا ہر امت کا کوئی خاص اخلاق ہوتا ہے جس سے اس کی پہچان ہوتی ہے، میری امت کی پہچان حیا سے ہے۔ اللہ نے یہ دولت عورت میں سب سے زیادہ رکھی ہے، لیکن اللہ کے نبی فرمانے کے ایک دن ایسا آئے گا یہ جوہر بھی امت کی ماں بیٹیوں سے نکل جائے گا۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول ان ذالک لکان، یا رسول اللہ، کہنے لگے یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا ہاں نعم اشد منہ، معاملہ اس سے بھی آگے کا ہوگا۔ پھر فرمایا کیف بکم، اس وقت کیا ہوگا؟ اذ لا تأمرون بالمعروف ولا تنہون عن المنکر، جب تم اچھائی کی طرف نہیں بلاؤ گے، برائی سے نہیں روکو گے۔ صحابہ کے پاؤں تلے سے زمین نکلنے لگی، مسلمان ہو کر ایسا نہیں کرے گا؟ فرمایا نعم اشد منہ، معاملہ اس سے بھی آگے ہوگا۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا کیف بکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ استأمرون بالمنکر
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، جب برائی کو تم پھیلاؤ گے، برائی کی طرف بلاؤ گے، برائی کی حوصلہ افزائی کرو گے، برائی تمہارے ہاں اسٹیٹس بن جائے گی، گناہ تمہارے ہاں اسٹیٹس بن جائے گا، گناہ تمہارے ہاں معیار بن جائے گا، اور تم اچھائی کے راستے میں رکاوٹ بن جاؤ گے، نیکی کے راستے میں تم دیوار بن جاؤ گے۔ صحابہ کہنے لگے ان ذالک لکان یا رسول اللہ، ایسا بھی ہوگا؟ اللہ کے نبی فرمانے لگے نعم اشد منہ، معاملہ اس سے بھی آگے ہوگا۔ یہ بات اگلی بہت سنگین ہے۔ فرمایا کیف بکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ اذ رأیتم المنکر المعروف والمعروف المنکر، جب تمہاری نظروں میں برائی اچھائی بن جائے گی اور اچھائی تمہاری نظروں میں برائی ہو جائے گی۔ یہ وہ سنگین صورتحال ہے جس پر آدمی توبہ بھی نہیں کرتا، بلکہ توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جاتی۔ میں غلطی نہیں سمجھ رہا، میں گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، میں خطا ہی نہیں سمجھ رہا، تو میں کیوں توبہ کروں؟ اللہ اس حالت سے محفوظ فرمائے۔ تو میرے عزیزو، توبہ کس کا نام ہے؟ جو کل ہمیں کرنی ہے، جو سب سے بڑا عبادت ہے، جو کل کا سب سے بڑا عمل ہے، جو میدان عرفات کی سب سے بڑی عبادت ہے، وہ ہے کیا؟ پہلی چیز، جو غلط کر رہے اس سے آج دستبردار ہو گئے۔ اللہ اب نہیں ہوگا، اب تیرے حکم کی عظمت کا لحاظ ہوگا، اب تیرا حکم دیکھا جائے گا۔ اللہ جو کر رہا اب نہیں ہوگا، ایک شرط۔ دوسری شرط، اپنے کیے پہ ندامت، اپنے کیے پہ ندامت، دوسری شرط۔ اور تیسری شرط یہ ہے جو کر چکے آئندہ نہ کرنے کا عزم، آئندہ نہ کرنے کا عزم، آئندہ نہ کرنے کا عزم۔ یہ نہیں کہ عزم ٹوٹے گا، نہیں ٹوٹ جائے گا، لیکن پکا عہد کیجئے، ٹوٹے گا پھر توبہ کر لوں گا۔ عزم پکا ہو، عزم پکا ہو۔ اور اگر وہ گناہ بندے اور بندے کے درمیان میں ہے، بندے کے حق میں کوئی کوتاہی کی، پھر یہ تین شرطیں بھی ہیں، ایک اور بھی ہے۔ اگر اس کا حق لیا ہے مال کا، اسے واپس کرنا ہوگا، توبہ کے لیے ضروری ہے، اس کو واپس کرنا ہوگا۔ اگر اس کی عزت آبرو پہ حملہ کیا ہے، اس سے معافی مانگنی ہوگی، اس سے معافی مانگنی ہوگی۔ تو میرے عزیزو، مخلوق کا معاملہ ہو، ان چار چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے۔ خالق کے ساتھ معاملہ ہے، تین چیزوں کا معاملہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس ندامت اور اس انداز سے توبہ کرے گا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ایمان والو یہ توبہ کر لو، کامیاب ہو جاؤ۔ ایمان والو یہ توبہ کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو میرے عزیزو، کل کی سب سے بڑی عبادت ہے یہ۔ عزم لے کے جائیں، اب نہیں ہوگا، ندامت لے کے جائیں، غلط ہوا ہے، آئندہ اب نہیں ہوگا، عزم لے کے جائیں، تو انشاءاللہ کل کا یہ سفر بہت مبارک ہوگا۔ اللہ وہاں کی برکتیں مجھے بھی، آپ کو بھی، ہماری ماں بہن بیٹیوں کو بھی، اور تمام حجاج کو عرفات کی برکتیں، بخشش کا سامان عطا فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا